شہاب الدین غوری کے متعلق لکھا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ درویشوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک ایسی منزل پر جا پہنچے، وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ جو وہاں دین اسلام کے مخالف لوگ تھے، انہی کے پاس ایک کنواں پانی کا موجود تھا، انہی کے قبضہ میں تھا۔ اور پھر حضرت شہاب الدین غوری سرکار نے اپنے درویش کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پانی طلب کر کے آؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے۔ تو جب ان کا مرید اور ان کا درویش ان کے پاس جا پہنچتا ہے، پانی طلب کرتا ہے، تو وہ پانی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے مخالفوں کو پانی نہیں دینا چاہتے، ہم پانی کا ایک گھونٹ کی ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارا اس پر قبضہ ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، ہم جسے چاہیں دیں، جسے نہ چاہیں نہ دیں۔ تو حضرت شہاب الدین غوری سرکار نے فرمایا اپنے مرید کو کہ جاؤ اس لوٹے کو لے کر کے جہاں پر وہ پانی کا تلا موجود ہے اس کی طرف اس کا منہ کر دینا، اور پھر وہ سارا کا سارا پانی اس لوٹے کے اندر آ جائے گا، تو اسے لے کر میرے پاس آ جانا۔ تو حضرت شہاب الدین غوری سرکار کا وہ مرید حکم کے تعمیل کرتے ہوئے وہاں پر تشریف لے جاتا ہے، سارا اس تالاب کا پانی اکٹھا کر کے اس لوٹے میں بند کر کے، اتنا بڑا تالاب تھا مگر اس کا سارا پانی ایک لوٹے میں آ گیا۔ مگر ان سب نے جب یہ بات دیکھی تو اس بات کو دیکھ کر بہت سارے ہندو اس بات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی لاج جب اس نے دیکھا کہ اس طرح کی کیفیت ہو چکی ہے، تو اس نے وہاں کے گورنروں کو بھیجا کہ جاؤ معافی مانگو اور پھر ان سے صلح کرو، جب تک تم صلح نہیں کرو گے اس ٹائم تک تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ تو وہ سارے کے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے، تو آپ نے اپنے اس مرید کو فرمایا کہ یہی پانی لے جاؤ اور اس تالاب کے اندر وہاں جا کر سارا پانی ڈال دو، پھر وہی پانی بحال ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی، اللہ کے مقبول محبوب بندے جب اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں تو اس انداز میں دکھا دیتے ہیں۔ رب مالک بے نیاز نے انہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے اور اتنا نواز دیتا ہے جب وہ اللہ کے دربار میں سرخروئی کا پروانہ حاصل کر جاتے ہیں۔